اللہ اللہ اللہ۔ کتنے ایسے دیکھے ہیں جو صرف 6 لاکھ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، ماہانہ 10,000 5,000 پرافٹ لے کر کھا رہے ہیں۔ گھر چل رہا ہے، 6 لاکھ سیب پڑے ہوئے پرافٹ لے کر کھا رہے ہیں۔ تباہی نہیں آئے گی؟ کتنے ساتھیاں مسئلہ پوچھتے ہیں، فلانی کمپنی والے قرضہ دے رہے ہیں، فلانی کمپنی والے قرضہ دے رہے ہیں، وہ تو تھوڑا سا لے رہے ہیں، وہ تو ایسے لے رہے ہیں۔ بھائی سارا سود ہے، کئی شکلیں گھما گھما کر آپ کو دکھائیں گے۔ گھر کے اندر کنڈیاں کھڑکا کر دے رہے ہیں سودی نظام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر گھر تک سود کی بو جائے گی، کوئی گھر نہیں بچے گا۔ وہی ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اب ایسے کرنی آئے تو دعا کروا لینا۔ یہی اب ایسے کرنی، انتقال ہوا، ایسے چرپائی پر جنازہ پڑا ہوا ہے، لوگ ادھر لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں کہ پانی گرم ہوگا، پھر انتظام ہوگا، پھر غسل دیا جائے گا۔ جیسے انتظام کر کے واپس آئے تو دیکھا غسل دیا ہوا پڑے، فرشتوں نے غسل دے دیا، فرشتوں نے غسل دے دیا۔ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا تو مشرق سے مغرب تک لوگوں نے تکبیروں کی آوازیں سنی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے تکبیریں کہی، فرشتوں نے تکبیریں کہی۔ بھائی اپنا محاسبہ کریں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو ٹٹولیں اس ماحول کو، اور جتنے پر ہمیں شیطان نے اعتماد دلایا ہوا ہے نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ، تجھ سے بڑا مجدد کوئی نہیں، بہت بڑے دھوکے کے اندر ہے یہ آدمی، بہت بڑے دھوکے کے اندر ہے کہ بس تسبیح ہلاتا رہے، کام بہت ہو گیا، بس تسبیح ہلاؤ، روزانہ آدھا سپارہ تلاوت کرو، میرے اوپر کوئی ذمہ داری کوئی نہیں۔ نہیں بھائی، والد ہے، اولاد نہیں بولتی، والد کی گردن میں بھی سریا ہے کہ اولاد کے پاس چلا جائے، جا کر کہہ دے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، قطع تعلق ہی نہیں کیا کرتے۔ اولاد نہیں بولتی والدین سے، اولاد تو ویسی اولاد ہے، وہ کہاں آئے گی والد کے پاس؟ بھائی والد چلا جائے، اپنے بیٹے کو خود گناہگار ہونے سے بچائے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا تھا، امام احمد ابن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو 80 کوڑے مارے گئے، معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے، کہا جب پہلا کوڑا مار کر فارغ ہوا، دوسرا مارا میں نے پہلا معاف کر دیا، تیسرا مارا میں نے دوسرا معاف کر دیا۔ کہا کیوں معاف کر دیا؟ کہا میرے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث تھی، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا 3 چیزوں کے بارے میں۔ نمبر 1، میں قسم کھاتا ہوں جو آدمی صدقہ کرے گا مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی معاف کرے گا، جو آدمی معاف کرے گا، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا، اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ تیسری قسم کھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی چھوٹا بننے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو بڑا کریں گے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا۔ اگر والد سے نہیں اولاد بول رہی، اگر اولاد کا اتنا ظرف نہیں ہے تو تربیت بھی تو آپ کی ہوئی ہے نا، اگر وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا معافی مانگنے کے لیے۔ امام اسحاق اصفہانی رات کو گھر آئے، ماں کی طبیعت خراب تھی، دبانے بیٹھ گئے، دباتے رہے تو پاؤں پر ہاتھ چلا گیا، پاؤں پر دیکھا پاؤں کے نیچے مٹی لگی ہوئی تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی، اپنی داڑھی کو ایسے پکڑا اور ماں کے پاؤں کے نیچے پھیرا، داڑھی پکڑ کر ماں کے پاؤں داڑھی سے صاف کیے۔ رات کو سو گئے، خواب کے اندر دیکھا داڑھی کے ہر بال کے اندر موتی ہیں، موتی ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ ہم کتنی بڑی غلطیوں کے اندر چل رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کھا جائیں، ہم اپنے بازو کھا جائیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات پر والدین سے قطع تعلقی، حصہ جائیداد میں سے نہ ملنے پر والدین سے قطع تعلقی۔ والدین ایسے ہیں کہ انصاف نہ سننا چاہ رہے ہیں نہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی سن تو لو کہ ہمارے لیے ذمہ کیا ہے، اپنی اولاد کو بتاؤ کہ ہر جمعے قبرستان جاؤ، اللہ کے نبی کی ترتیب تھی، ہر جمعے قبرستان جاتے، حال احوال لیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ ہمارے بھی ذمہ ہیں، مسجدوں میں آؤ، مسجد کی صفائی، حضرت عمر بن خطاب چھڑی اٹھا کر ہر جمعے مسجد میں آتے، خود صفائی کیا کرتے تھے۔ واش روم کو گھر کے اندر صاف رکھو، میں نے پہلے بھی بتایا، وہ کپڑا وہ لباس جو جسم سے اتار دیا جائے اور واش روم کے اندر غسل خانے کے اندر لٹکا دیا جائے، دوبارہ دھو کر بھی اس کو پہنو گے، شیطانی اثرات اس کے اندر ہوں گے۔ اس لیے ناپاک جگہ پر اپنا پرانا کپڑا نہ لٹکاؤ، اپنا پرانا کپڑا وہاں نہ لٹکاؤ۔ بچوں کو عادت ڈالو کہ جب بھی کوئی راہ چلتا ملے، کوئی بھکاری ملے، اس کو اس کے ہاتھ سے صدقہ دلواؤ، اس کو یہ تعبیر دو کہ بھائی جان آپ نے اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے، آپ نے اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے۔
یہ تو کہنے کا رواج ختم کرو، آپ کہہ کر مخاطب کرو۔ حضرت لقمان کی وصائے پڑھ لو اپنے بیٹے کے لیے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ لقمان کے بیٹے کا کیا نام تھا، انہوں نے ہمیشہ بیٹا بیٹا ہی کہہ کر بلایا۔ ہم اوے کہہ کر اولاد کو بلائیں، تو کہہ کر اولاد کو بلائیں، اور ان کے نک نیم بھی رکھیں تو غلیظ نک نیم رکھیں۔ پھر اولاد سے کس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کریں؟ نہیں کریں گے۔ رزق حلال کا بہت بڑا اثر ہے بھائی اولاد کے اوپر۔ رزق حلال کما کر لاؤ۔ حرام یہ نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر سائن کرنے والے حرام کماتا ہے، نہیں۔ وہ مزدور جس نے 8 گھنٹے ایمانداری سے اپنی مزدوری نہیں کی، 6 گھنٹے کام کیا، 2 گھنٹے ڈنڈی ماری، اس نے بھی اپنے کام کے اندر خیانت کی، اس نے بھی حرام کمایا، اس کا اثر بھی اس کی اولاد کے اندر جائے گا۔ اگرچہ وہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے ماتھے پر بڑا محراب ہی کیوں نہ بنا ہو، اگرچہ گٹھلیاں پڑھ پڑھ کے اس کی انگلیوں کے اندر گٹے بن گئے ہوں، لیکن پھر بھی رزق حلال کے اندر جو کمی آئی اس کا اثر اس کی اولاد کے اندر ضرور منتقل ہوگا۔ ہمیں 90% نہیں، 99% نہیں، 100% اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، بڑے ارادوں پر اللہ بڑے راستے کھولتے ہیں، چھوٹی نیتوں پر اللہ چھوٹے وسائل دیتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ آج کے بعد میں کوشش کروں گا، عبادات اور معاملات اس کے اندر کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ آپ بھی بھائی بڑی نیت کرو انشاءاللہ، نماز کی کوشش کرو بھائی، ہر نماز بڑی قیمتی ہے۔ آدمی موت کے بعد ساری کائنات بھی اس کو مل جائے، ایک سبحان اللہ کہنے کو ترسے گا، ایک سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے پوری کائنات کے خزانوں سے بسم اللہ زیادہ ہے۔ آج موقع ہے بھائی بسم اللہ پڑھنے کا۔ اپنی اولاد کو کوشش کرو ہر گھر سے ایک حافظ بناؤ، ہر گھر سے ایک حافظ بناؤ۔ یہ جو ہمارے اندر ZN+H2SO4 اور ZN+SO4+H2 یہ جو ہمارے اندر داخل کیا جا رہا ہے نا مادیات، یہ ساری مادیات یہی دھری کی دھری رہ جائے گی بھائی۔ کوئی ڈگری ساتھ نہیں جائے گی، کوئی عہدہ ساتھ نہیں جائے گا، کوئی لاٹ ساتھ نہیں جائے گی، کوئی پلاٹ ساتھ نہیں جائے گا، فقط ساتھ جائے گا اللہ کا قرآن اور وہ اعمال جو انسان نے زندگی کے اندر کیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ نے جتنی اولاد دی وہ اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ کے پاس واپس جانی ہے، انشاءاللہ اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ آپ بھی نیت کرتے ہیں نا جی انشاءاللہ۔ اللہ جو سنا بولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔